الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے قطر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز منگل 7 نومبر 2023 عیسوی اور 22 ربیع الثانی 1445 ہجری کا موقع ہے۔ 7 اکتوبر سے 7 نومبر ہو چکا، یعنی ایک پورا مہینہ گزر چکا ہے، اور ابھی تک اقوام متحدہ جیسا دنیا کا سب سے بڑا ادارہ، جس کا کام ہی قانون سازی کرنا ہے، جہاں دنیا بھر کے سفیر، وزیر، مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ایک مہینے میں ابھی تک اس معاملے پہ ایک حتمی قانون سازی نہیں کر سکے جو معاملہ پچھلی 7-8 دہائیوں سے اس ادارے کے فلور پر موجود ہے، اور جو بالخصوص 7 اکتوبر سے آج 7 نومبر تک ایک مہینے میں چائنا اور دبئی کے سفیروں کے کہنے کے مطابق، اقوام متحدہ کے ڈیٹا کے مطابق 10,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور جس میں سے غالباً 4,000 سے زائد بچے ہیں، اور پھر ہزاروں عورتیں ہیں، اور پھر باقی لوگ ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے اقوام متحدہ کی ناکامی کا وہ ثبوت کہ جس ثبوت کو ہم پھر سے یہ اس زاویے سے کہہ سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ بذات خود دہشت گردوں کا سہولت کار ہے، اور اقوام متحدہ کے جتنے بھی ممبران ہیں، پاکستان سمیت، مصر سمیت، قطر سمیت، سعودی عرب سمیت، یہ سب حکمران اپنے اپنے آغاز سے لے کے آج تک یہ منافقین کے جتھے ہیں اور یاجوج اور ماجوج کے بٹھائے ہوئے لوگ ہیں۔ آج ہم ان یاجوج اور ماجوج کے سہولت کاروں میں سے صرف قطر کی بات کریں گے۔ آج کا عنوان ہے قطر۔ قطر کے حوالے سے یاد رہے کہ ابھی چند دن پہلے قطر کے حکمرانوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو تیل اور گیس سپلائی نہیں کریں گے، اور وہ اپنے باقی عرب ملکوں پر بھی زور دیں گے کہ وہ اس سپلائی کو روکیں۔ اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے، ایک زاویے سے یہ بات ٹھیک محسوس ہوتی ہے کہ قطر نے شاید بڑا کوئی بہادری والا قدم اٹھایا، لیکن قطر کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور حماس کے فتنے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی قریب میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ ماضی قریب میں کیا ہوا کہ امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے اسامہ بن لادن اور طالبان وغیرہ کے خلاف لڑائی کا، جنگ کا اعلان کیا، اور نام دیا گیا وار اگینسٹ ٹیررزم، یا وار آن ٹیررزم کا نام دیا گیا، وار آن ٹیرر کا نام دیا گیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ کہا گیا۔ تو جب ایک دشمن کو دہشت گرد قرار دے دیا، اور اتنا دہشت گرد قرار دیا گیا کہ باقاعدہ کئی ملکوں کی فوجوں کا جتھا اٹھا اور افغانستان کے اندر براجمان ہوا، وہاں پہ مددگار سعودی حکمران بھی تھے، پاکستانی حکمران بھی تھے، ترکی حکمران بھی تھے، اور یہ جو غیر ہیں آسٹریلیا، جرمنی، فرانس، برطانیہ، وہ تو تھے ہی تھے، وہ بھی امریکہ کے اتحادی تھے۔ جب یہ ساری فوجیں ہمارے دیکھتے دیکھتے افغانستان میں اتریں، اور 20 سال انہوں نے افغان لوگوں کو قتل کیا، کہیں بارات پہ بم دھماکہ، کہیں جنازے پہ بم دھماکہ، اور بے گناہ لوگوں کا قتل عام۔ یہ ہے ان دہشت گردوں کی وہ دہشت گردیاں کہ جب اب کوئی ڈھکی چھپی بات رہ نہیں گئی۔ لیکن حماس کے فتنے میں افغانستان کا ذکر اس لیے چھیڑا گیا کہ اسامہ بن لادن کو پناہ دینے والے طالبان کے بارے میں میڈیا پہ یہ بتایا گیا کہ وہ افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں، اور پھر ایسا ہوا کہ اسامہ بن لادن کے بارے میں یہ میڈیا پہ ہی بتایا گیا کہ وہ پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ایک جگہ پہ آ کے کسی مکان میں رکا، چھپا، تو پھر امریکی فوجوں نے حملہ کیا، اور
پاکستانی سرحدوں کی پامالی کرتے ہوئے وہ امریکی فوجی پاکستانی سرحدوں کے اندر گھس کر کے آئے، اور سرحدوں کے ہمارے محافظ ایز یوزول سوئے رہے، اور پھر امریکی فوجوں نے اسامہ بن لادن کو قتل کیا، اور پھر دنیا کو اس کی لاش دکھائے بغیر میڈیا پہ یہ بتا دیا گیا کہ اس کی لاش کو سمندر میں بہا دیا گیا۔ یہ تھا ان کے بہت سے جھوٹوں میں سے ایک اور جھوٹ۔ تو اب یہ بات اس لیے دہرائی جا رہی ہے کہ قطر کا چہرہ افغان جنگ کے حوالے سے پیش کیا جائے۔ ہوا یہ کہ طالبان پہ حملے ہو رہے ہیں افغانستان میں، جنگ ہو رہی ہے افغانستان میں، اور اگر اسامہ بن لادن ایک چھوٹے سے مکان میں ایبٹ آباد میں آ کے چھپتا ہے تو امریکی فوجیں وہاں پہ پہنچ کے اس کو قتل کرتی ہیں ایبٹ آباد میں آ کے۔ اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کہاں پہ ہوتے رہے سال ہا سال؟ قطر میں۔ قطر کے اندر اتنے بڑے بڑے جناب محلات جیسے دفاتر ہیں، مرکز، وہ اتنی بڑی بلڈنگیں قطر کے اندر بن کیسے گئیں طالبان کے مرکز کی صورت میں، جبکہ قطر میں سب سے بڑی امریکی فوج کی انسٹالیشن خطہ عرب میں قطر ہی میں ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں قطر ہی وہ ملک ہے جہاں پہ کئی دہائیوں سے امریکی فوج کا سب سے بڑا جتھا خطہ عرب میں قطر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، سب سے زیادہ امریکی فوج قطر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو وہاں قطر کے اندر طالبان کے محلات جیسے دفاتر اور مراکز قائم کیسے ہو گئے، اور پھر وہاں پہ سال ہا سال ان کے مذاکرات بھی چلتے رہے۔ یعنی افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے اور قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد کے ایک چھوٹے سے مکان میں جا کے قتل کیا جاتا ہے۔ یہ تھی وہ تاریخ قطر کی جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ قطر جس کو بھی اپنے گھر بلا کے اتنا جناب وہ مذاکرات کرواتا ہے اور جلسے جلوس کرواتا ہے، یہ سب امریکی آشیرواد کے تحت ہوتا ہے۔ اور یہ اب تو ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے، ساری دنیا کے مذہب کے لوگ جان چکے ہیں کہ یہ سعودی حکمران، یہ خطہ عرب کے حکمران، یہ بڑی بڑی مسلمان ملکوں کے حکمران، حتیٰ کہ عیسائی ملکوں کے حکمران، یہ بھی یاجوج اور ماجوج کے چیلے چانٹے ہیں۔ لیکن قطر کا اور چہرہ دیکھیں۔ ابھی 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی طرف سے حملہ ہوتا ہے اسرائیل کے اوپر۔ پہلی تو یہ بات کہ اسرائیل نے جب ان کو 8 دہائیوں سے محصور کر رکھا ہے، غزہ والوں کو تو پچھلے 20 سالوں سے قید کر رکھا ہے، چھوٹا سا خطہ ہے، ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف مصر نے وہ رستہ بند کیا ہوا ہے، ادھر اسرائیل نے رستہ بند کیا ہوا ہے۔ ان کے پاس اتنے بڑے بڑے میزائل پہنچ کیسے گئے؟ ایک بات، ابھی اس 7 اکتوبر کے حملے سے پہلے اور آگے پیچھے یہ خبریں آئیں روس کے اخبارات کی طرف سے، مصر کے اخبارات کی طرف سے، کہ مصر نے بھی امریکہ کو، اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ بھئی ایسا کوئی حملہ ہونے جا رہا ہے، تو اسرائیلی حکومت نے اس کو جان بوجھ کے نہیں روکا۔ اور پھر اس سارے حملے میں حماس نے جو اسلحہ استعمال کیا وہ تو امریکی میڈ ہے، اس کا مطلب ہے امریکہ نے خود یہ فتنہ کھڑا کیا۔ اور اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ اسرائیل اتنا طاقتور ہو کے اس حملے کو اجازت کیوں دیتا ہے، وہ حملہ ہوا کیوں، ٹھیک ہے، اسی وقت اس کو کیوں نہیں روکا؟ اب تو پورا مہینہ ہو گیا وہ جناب اپنا اسلحہ لے کے چڑھا ہوا ہے، تو اس وقت اس کے اسلحہ والے فوجی کہاں سوئے پڑے تھے اس دن؟ یہ سب منافقت ہے، اور اس منافقت کا سب سے بڑا کردار برطانیہ، امریکہ اور سعودیہ عرب ہے۔ اسرائیل کے صہیونی وہ تو ہیں۔ اور قطر کا حال یہ ہے کہ ابھی پاکستان میں اسلام آباد میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے حافظ سعد رضوی صاحب جلسہ کرتے ہیں تو وہ آن لائن اسماعیل ہانیہ کی تقریر نشر کی جاتی ہے۔ یعنی سنیوں کو بھی اسماعیل ہانیہ پاکستانی سنیوں کو شاباش اور شکریہ کہہ رہا ہے آن لائن خطاب کے ذریعے۔ اور ساتھ ہی کیا واقعہ پیش ہوتا ہے کہ فضل الرحمان دیوبندی جو عالم ہیں، جو کہ ان کی دین کے بارے میں کتنی خدمات ہیں یہ سارا پاکستان جانتا ہے، سوائے ان کے چند مریدوں کے، باقی سارا پاکستان جانتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے پچھلے 30 سال میں دین کی کتنی خدمت کی ہے۔ وہی فضل الرحمان صاحب پاکستان سے اٹھتے ہیں اور جا کے قطر کے اندر اسماعیل ہانیہ سے ملاقات کرتے ہیں جو حماس کے لیڈر ہیں۔ تو وہاں پہ ایک شیلڈ اور
فوٹو یوں دکھائی جاتی ہے کہ ایک طرف اسماعیل ہانیہ کھڑا ہے، ایک طرف فضل الرحمان کھڑا ہے، ان دونوں نے شیلڈ پکڑی ہوئی ہے، اور خواہ شیلڈ فضل الرحمان اسماعیل ہانیہ کو دے یا اسماعیل ہانیہ شیلڈ فضل الرحمان کو دے، اور اس تصویر میں فضل الرحمان کے دانت نکل رہے ہیں ہنستا ہوا۔ تو پہلی تو بات یہ کہ کیا یہ ایسا موقع ہے کہ شیلڈیں دی جائیں ایک دوسرے کو؟ واہ کیا مارکا مارا ہے جی تم نے جا کے، صرف سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعلان کیا فضل الرحمان نے، جس کی اس وقت فلسطینیوں کو، غزہ والوں کو ضرورت کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اسماعیل ہانیہ اگر وہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے دہشت گرد قرار پا چکا ہے، حماس اگر دہشت گرد قرار پا چکا ہے، تو قطر کے اندر بیٹھ کر کے وہ پاکستان کے عوام سے خطاب کیوں کر رہا ہے؟ قطر کے اندر بیٹھ کے وہ فضل الرحمان دیوبندی کو شیلڈیں کیوں دے رہا ہے؟ کیا اس وقت بھی قطر کے اندر امریکی فوج نہیں بیٹھی ہوئی؟ تو وہ امریکی فوج جو افغانستان سے اٹھی اور پاکستان کے اندر ایبٹ آباد آ کے اس نے اسامہ بن لادن کو مارا، قتل کیا، تو اسی امریکی فوج کو انہی قطر کے حکمرانوں کو اسماعیل ہانیہ اپنے ملک کے اندر بیٹھا نظر نہیں آ رہا کیا؟ اب تو پاسپورٹ اور وہ ڈیجیٹل ریکارڈ ڈیٹا کے علاوہ کوئی ایک ملک سے دوسرے ملک جا نہیں سکتا، سفر نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس دہشت گرد حماس، اگر امریکہ کے بقول وہ دہشت گرد ہے تو اس دہشت گرد حماس کے دہشت گرد سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ویزا کس نے دیا؟ وہ قطر میں بیٹھ کے تقریریں کر رہا ہے پاکستان کے عوام کو، تو حماس کے اس سربراہ کو قطر کے حکمرانوں نے پکڑا کیوں نہیں؟ امریکی فوج نے قطر میں بیٹھ کے اس کو کیوں نہیں ہلاک کیا؟ یہ ہیں سب منافقت کی، ان کی وہ نشانیاں، وہ دلیلیں جو میڈیا پہ اس زاویے سے کبھی نہیں بتائی جائیں گی۔ یہ جب بھی کوئی بتائے گا، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والا بتائے گا کہ جس کے دل میں فلسطینیوں کا سچا درد ہے، جو شیلڈیں اور ٹرافیاں وصول کرنے کے لیے اور سیاسی تماشوں کے لیے جو ہے نا وہ حمایت نہ کرے، بلکہ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے بات کرے۔ تو قطر بھی منافقین کے جتھے میں سے ایک بہت بڑا منافق ہے۔ قطر کے اندر بیٹھ کے اسماعیل ہانیہ اگر تقریریں کرتا پھر رہا ہے تو قطر کو یہ یاد نہیں ہے کہ امریکہ کی سب سے زیادہ فوج تو اس کے اپنے اندر ملک کی بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر قطر نے اسرائیل کو تیل اور گیس کی سپلائی بند کرنی ہے اور جنگ نہیں کرنی، جنگ کرنے کی اگر ان میں ہمت نہیں ہے پاکستانی حکمرانوں اور مصری حکمرانوں کی طرح، تو چلو کم از کم امریکہ سے اسلحہ ہی خریدنا چھوڑ دو۔ ایم بی ایس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ صرف ایک سٹنگ میں، صرف ایک نشست میں 400 ارب ڈالر کے اسلحے کا معاہدہ سائن کیا تھا، اور پاکستان کے فوجی بجٹ کا حال یہ ہے کہ 17 کھرب روپیہ تو خالی فوج کا بجٹ ہے، جس فوج کا ابھی یہ موٹو ہے کہ جی ہم لڑ نہیں سکتے۔ تو بھئی لڑ نہیں سکتے تو جاؤ گھر بیٹھو، پاکستان کو اس 17 کھرب کے خرچے سے تو بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ حقیر فوج اور اسلحے کی اہمیت سے واقف ہے، لیکن زاویہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حکمران منافق ہیں، حکمرانوں کی حفاظت پر مامور یہ بندوق والے منافق ہیں، قرآن و حدیث سے، اللہ و رسول سے دغا کرنے والے ہیں۔ اور قطر کو اگر جنگ کی ہمت نہیں ہے، جنگ نہیں کر سکتا، تو اب وہ امریکہ جو ساز و سامان لے کے اسرائیل کی مدد کے لیے براہ راست میدان میں کودا ہوا ہے، تو قطر نے کیا امریکہ کو یہ کہا کہ اپنی فوجیں اٹھائیں اور قطر سے نکل جائیں؟ نہیں کہا قطر نے۔ ایک طرف قطر نے امریکی فوج کو اپنے ملک میں بٹھایا ہوا ہے، اور دوسری طرف حماس کے اسماعیل ہانیہ کو اپنے ملک میں بٹھایا ہوا ہے، اور یہی ان کی منافقت کا ثبوت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔